बाबे न्यारे मोहन प्यारे। इन बापों बूढ़ों बुजुर्गों में ये भी खराबी धरी होती है कि अच्छे भले बातें करते करते आंख भीड़ कर किसी कुएं बावली में उतर जाते हैं, जैसे जगह खाली कर गए हों। पास बैठे हों कि दिल में वसवसे पैदा होने लगते हैं। वो इनके होंठों नतनों की फड़फड़ाहट पे निखार रखते हैं। उनके सीने पसली में आते जाते सांस के ज़ेरो बम को सहमी सहमी नज़रों से देखते रहते हैं। साथ साथ दिल में इनकी आसानी के लिए दुआएं भी मांगते रहते हैं। अक्सर देखा गया है कि अमूमन बाबे इसी किस्म की ऊँग में कहीं लंबा ही हुक्का पीने निकल जाते हैं कि फिर वापस भी नहीं आते। मगर ये बाबे गली मोहल्लों वाले होते हैं, जबकि जंगल बेलों वाले असली बाबे जब आंखें मींच लें तो इसका ये मतलब नहीं कि वो कहीं हुक्का पीने निकल गए हैं, बल्कि ये तो बस अंदर की कोठड़ी में सुलाए हुए मोहन प्यारे को ज़रा की ज़रा देखने के लिए झांका लगाते हैं। जिस जगह किनारे हमारा पड़ाव था, खुदा जाने ये कौन सा मकाम था। मैं झील के चप्पे चप्पे से वाकिफ़, मगर ये जगह पहली बार ही देखी थी। किनारे पर दूर दूर ना तो कोई हट झोंपड़ा नज़र आया और ना ही कोई सरकारी टूरिज़्म वालों का इंतबाही बोर्ड या नोटिस दिखाई दिया। और तो और आसपास कोई कश्ती बेड़ी भी तो दिखाई नहीं दे रही थी। हर शय अजनबी और हर चीज़ जैसे किसी और कित्ते से ताल्लुक़ रखती हो। अब मेरी नज़रें इधर उधर भेड़ बकरियों और उनके नटखट मेमनों को खोजने लगीं, जो कश्मीरियों का शुगल शौक और उनकी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, जिनके बगैर इनकी मुर्गजार खेत मैदान घर आंगन अधूरे हैं। मगर यहाँ इनका वजूद तक न था, यानी हम दोनों के अलावा और कोई बज़ाहिर मौजूद नहीं था। अपनी इन सोचों से दामन छुड़ाकर मैंने पलटकर योगी की तरफ ध्यान दिया। अभी आंखें खोले मीठी मीठी नज़रों से मुझे देख रहा था। क्या सोच रहे हो? वो खली में सर देकर मौसलों से डरते हो? बच्चा, ये संसार माया है, सब मालिक के चमत्कार हैं। तू मनुष्य काया परंतु गागा छाया है। मचवे वाले शक्तिमान शले को झोले से निकाल कर अपने हाथ में थाम और मुझे यहीं छोड़कर आगे बढ़, जिधर तेरा मन चाहे निकल। परंतु शले संगे आहन रुबा पर नज़र रख, जिधर कागा उड़ते दिखाई पड़े उधर चल पड़। ये कुछ कहने के बाद वो फिर किसी कुएं बावली में उतर चुका था। उसकी बात कुछ समझते और कुछ ना समझते हुए मैंने हल्के से एक दो बार महाराज महाराज कहते हुए कुछ पूछना चाहा, मगर वो तो जैसे परान छूट चुका था। नाचार कुछ चारा करने के लिए वहाँ से कहीं इधर उधर होना ही मुनासिब नज़र आया। नज़दीकों दूर सब्ज़ सफ़ेद नातों की कनालों की मानंद पहाड़ों की ओट से सुनहरी रोशनी के झाले फूट रहे थे। झील डल की सोना मक्खियाँ रोपहली टिड्डियाँ सब्ज़ा लाला से छेड़खानी कर रही थीं। किनारों पर कुदरती फैलने वाली फलों के सुर्ख फूलों की बीजों का रुई उड़ उड़ कदरे परागंदगी का बायस बना हुआ था। इससे मुझे एलर्जी है। नाक मुंह ना ढांपूं तो ज़ुकाम की शिकायत हो जाती है, फिर धूप के पहले धक्के से ही ये कहीं दफ़ा हो जाती है। मगर अभी तो सूरज ने मुंह हाथ भी नहीं धोया था। मैं मुंह नाक ढांपते हुए अपनी आदत के मुताबिक दाईं जानिब चल दिया। शलन यानी वो मकनातीसी पत्थर जो लकड़ी के फ्रेम में जड़ा हुआ था, थैले से निकाल कर अपने सीधे हाथ में ले लिया। बस इसी लम्हे मुझे याद आया कि योगी ने शायद किसी कागों वागों का जिक्र भी किया था कि जिधर वो उड़ते हुए दिखाई दें उधर को हो लेना। यूं ही उचटती सी निगाह ऊपर आसमान की तरफ डाली। दूर ऊंचाई पर उड़ते हुए काजों की एक आध कितार दिखाई पड़ी। कौवों का कहीं नामो निशान नहीं था। चल सो चल, आगे सामने एक उठी हुई पहाड़ी पड़ गई। चंद सानिये सकत लेने के बाद फिर मैं हस्बे आदत दाईं तरफ हो लिया, जबकि बाईं जानिब रास्ता बेहतर दिखाई दे रहा था। ये दाईं तरफ वाली मेरी आदत या मेरा तरीक भी अजीब सी मंतक पे मबनी है। वैसे भी तो करीन सईद और सलीम यही दाईं जानिब होती है। खाना पीना, अलैक सलैक, मुसाफिया, अंगुश्त शहादत, लिखना लिखाना, पढ़ने सीखने के लिए किताब के औराक खोलना, इसके हलाल कमाने के लिए इसी दाएं हाथ का ज़्यादा इस्तेमाल। दायां कदम पहले बढ़ाना, नमाज में दाईं जानिब अस्सलामु अलैकुम कहना, नेकियों लिखने वाला दाईं तरफ वाला फरिश्ता। इंसानी जिस्म में दाईं जानिब के आज़ा और असाब को बाईं जानिब से बदरजा फ़ौक़ियत हासिल है। जो दाएं हाथ, बाजू और टांग पाँव में ताकत होती है वो बाईं जानिब को नसीब तक नहीं। जो दाईं आंख देख सकती है वो कुछ दूसरी आंख के बस में नहीं। शिस्त भी यही आंख बांधती है। तजम्मुल व तजल्ली की बर्दाश्त की अहल भी यही आंख हो सकती है।
जन्नत को भी पहले यही आंख देखेगी। इसका भड़कना भी सादो बरकत होता है। तारीकी में सबसे पहले दाईं आंख फोकस होती है। सोते समय बंद बाईं और बेदार होते हुए पहले वाह भी यही दाईं आंख होती है। अदू के लिए कहरो कराहत बाएं अज्जे से उगती है और महबूब के लिए महरो मोहब्बत दाएं ऐन नैन के नुक्ते में हीरे की कनी की मानंद ढलके मारती है। दुल्हन के दाएं पाँव का गुण और दूल्हे के दाएं हाथ का सियासत में दाएं और बाएं बाजू दाएं पैर की मट्टी। गौर से देखें, हर जी नफ्स जो हरकत कर सकता है फितरी तौर पे दाएं जानिब झकोला खाता है। फातहों और कच कलाहों के यहाँ दाएं जानिब हमेशा वो मुकर्रबीन नशिस्त बरदार होते हैं जो हम ख्याल, मंजूर नज़र, फिरोज़मंद और किसी न किसी ख़ास अहमियत है। गौर से देखें, हर जी नफ्स जो हरकत कर सकता है फितरी तौर पे दाईं जानिब झकोला खाता है। फातहों और कच कलाहों के यहाँ दाईं जानिब हमेशा वो मुकर्रबीन नशिस्त बरदार होते हैं जो हम ख्याल, मंजूर नज़र, फिरोज़मंद और किसी न किसी ख़ास अहमियत और हैसियत के हामिल होते हैं। दाईं सिमत को हमेशा सीधी तरफ कहा जाता है। घड़ी की सुइयाँ दाईं जानिब से रखती हैं। नौमौलूद के दाएं कान में आज़ान दी जाती है। यौम हिसाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशिस्त मुबारक रब्बुल आलमीन की दाईं सीधी जानिब होगी। पुलसिरात की दाईं जानिब बाब जन्नत होगा। अला हाज़िल कयास दाईं जानिब फजीलत, रास्ती और सलामती होने का एक कुदरती तसव्वुर है। मैंने अपने बुज़ुर्गों के यहाँ भी यही तरीका देखा। ख़ासूसी तौर पे मेरे बाबा जी ने कमाल शफ़क़त से मुझे एक बार नसीहत की थी कि किसी भी शदीद व अजीब, दारूगीर, उलझट मामला या किसी दो बेवकूफ़ काम ना करे, मखमसा आड़े आ जाए तो दाई राह पर अल्लाह पर भरोसा करते हुए चल पड़ो। इसीलिए शायद दाईं जानिब को सीधा हाथ कहते हैं। फिर मुझे मेरे तजर्बे ने बताया कि रास्ती यानी दाईं जानिब चलने वाले सुरखरूही के साथ मंजिल पर पहुंच ही जाते हैं। मैंने लकों तक सहराओं, पहाड़ों, बयाबानों, वीरानों और हाथ सुझाई न देने वाले अंधेरों में यही तरीका इस्तेमाल किया। शर्त यह है कि इंसान दाईं जानिब बढ़ने से पहले ख़ुद को अल्लाह की सुपुर्दारी में भी दे दे। सामने वाली छोटी सी सरसब्ज पहाड़ी के नीचे पहुंचकर मैं रुका। आंखें मीचकर खाली ज़हन हो गया। चंद सानिये गुजरे होंगे कि दिमाग में दाईं जानिब मुराजियत करने का इंडिकेटर जलने बुझने लगा। दाईं जानिब कुछ कदम ही बढ़ाए होंगे कि दो पहाड़ी कौवे कहाँ कहाँ कहते हुए मेरे सर पे से गुजर गए। इसका मतलब था कि मैं सही सिमत पे हूँ। टेढ़ी मेढ़ी राह वाले इस नीम पहाड़ी मैदान में चार जानिब गुलजार खिले हुए थे। सुबह की अलहड़ खुशबुओं और अलबीली नकबतों की धूमें मचाई हुई थी। मखमली घास में जा बजा खूदरू बनफशे और सुंबल के मुस्कुराते हुए फूल जिन्होंने अभी अभी शबनम से मुखड़े धोए थे, लहलहाते शर्माते मुझसे चुगलें करने लगे। उसी मस्त खरामी में मैं बहकता बहकता काफ़ी आगे निकल गया। राह पगडंडी जैसे थैले की जिप की मानंद खुद ब खुद खुलती जा रही थी। अब सामने एक सेब का झाड़ खड़ा था। दम की दम नीचे रुक लिया। कहाँ कहाँ की आवाज़ पे कान की लुएं थरथराईं। झील की जानिब से 3-4 जहाज़ी कौवे मेरी जानिब परवास करते हुए दिखाई दिए। फिर वो मेरे देखते ही देखते ऊपर से गुजर गए। थैले और शले पत्थर को लटकाए थामे मैं भी उसी जानिब चल दिया। 1-2 कौवों की टुकड़ियाँ और भी मेरे ऊपर से गुजर गईं। बिल्कुल वही सूरत थी जैसे सुबह सुबह कारीगर मजदूर किसी कारखाने में आगे पीछे जा रहे होते हैं। दूर सामने कोई कारखाना या फैक्ट्री तो ना थी, अलबत्ता सामने दूर एक अमूती सी चट्टान दिखाई दी जो किसी पहाड़ का हिस्सा लगता था, जैसे वो अकेले ही यहाँ मौजूद है और बहुत से दरख्त झाड़ों का झंड है। मुझे झंड से क्या गर्ज, मैं तो राह की खुलती हुई जिप के खुलने के साथ साथ आगे खिसक रहा था। ऐसे रास्ते और ऐसी मंजिलें भी कैसे रास्ते और कैसी मंजिलें होती हैं जिन्हें ना तो इख्तियार किया जाता है और ना ही तलब किया जाता है। ज़मानो मका की कैद, न अंदेशा सूदो ज़िया, न इंतज़ार का बरज़ख, न इख्तियार की खुदाई। ऐसे बेख्तियार रास्तों और बेतलब मंजिलों के दरमियान रवां मुझे ऐसे आशुफ्ता सर यही कुछ ऊट पटांगियाँ सोच सकते हैं। दाएं कांधे पे ऊँगते जांगते सूरज की पहली निगाह ने मुझे होशियार किया। मशरिकी पहाड़ियों से नूर के तड़के का एक धारा सा फूट पड़ा था। चश्मे ज़दन में सारा मंजर यकसर बदल गया। यूँ लगा जिसे माहौल की बालकी सी रेशमा देखते ही देखते अल्हड़ मुटियार बन गई है।
آسمان کے نیلے دوپٹے پہ بادلوں کی اجلی سی دھنگ پنک نے نظارتوں کے سارے انگ رنگ اجال دیے تھے۔ دھرتی گوار گندل کی سی خوشبو میں بس رچ گئی تھی۔ کووں کی ایک اور ٹکڑی کہاں کہاں کڑاں کڑاں کی کہانی کہتی میرے اوپر سے گزر رہی تھی۔ ان کی پرواز کے رخ پہ دیکھا تو 7واں چٹان کے نیچے جھاڑ جھنڈ دکھائی دیے، جس کا درمیانی فاصلہ اب کچھ زیادہ نہیں رہ گیا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کوے جھنڈ میں کہیں غائب ہو گئے۔ یہیں میری لاشعوری طور پہ رفتار تیز ہو گئی۔ میں جلد سے جلد جھنڈ تک پہنچ جانا چاہتا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہی وہ استہان ہے جہاں کشتی والے یوگی نے مجھے پہنچنے کا اشارہ دیا تھا۔ کوے بھی یہیں کہیں پہنچ کر غائب ہو رہے تھے۔ اس جھنڈ میں کون سا اسرار ہے؟ اسے تجسس نے جہاں میری رفتار بڑھا دی، وہیں میرے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی تھی۔ اسی تیز تازی میں جھنڈ تک آ لگا تھا۔ یہ چند نئے پرانے درختوں کا جھنڈ تھا، آلوچے، خوبانی اور چند چھدرے سے سیبوں کے جھاڑ۔ آگے بڑھا تو دیکھا کہ درختوں کے درمیان اچھی خاصی کھلی جگہ تھی۔ سامنے کھڑی چٹان جیسے وہ زمین سے اگی ہو، چنچل چکنے خوبصورت پتھروں والی، اور ایسی سیدھی کہ سر اٹھا کر اوپر دیکھنا پڑے۔ میں اسے دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ حیرانی یہ تھی کہ اس کی گلگشت میں اس کا وجود کچھ علیحدہ سا ہی دکھائی دیتا تھا۔ میں اس کے ارد گرد گھوم کر اسے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن تھکن اور غبارے صبحگاہی کی وجہ سے ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ نیم دھندلے ماحول میں نظر دوڑائی تو ادھر ادھر کچھ چیزیں دکھائی تھیں، کھیتی باڑی کا سامان، پانی کے لیے ایک تو ٹوٹی پھوٹی سراہیاں، مچھلی پکڑنے کا پھٹا ہوا جال، ٹوٹے ہوئے پتوار، اجڑا ہوا حقہ وغیرہ۔ اور میں خوشگوار حیرت سے اس لمحہ دوچار ہوا جب میری نگاہ زمین سے ایک اینٹ اٹھی ہوئی مسلے برابر مٹی اور گھاس پھوس سے بنی جگہ پر پڑی، جس کے ایک رخ پر پانی کی ٹوٹی ہوئی سفیدی اور سراہی میں گڑی تھی۔ اللہ، یہاں نماز ادا کرنے کے لیے حسب ضرورت یہ جگہ بنائی گئی تھی۔ میں ذرا مزید قریب ہوا۔ پہلا خیال جو ذہن میں آیا وہ یہی تھا، یہاں سر جھکا لیا جائے۔ پانی کی تلاش ہوئی۔ یہاں سے ذرا پرے زمین پہ بارش کا پانی جمع کرنے کی ایک چھوٹی سی ابلب بنی ہوئی تھی۔ لوٹا بھی پڑا دکھائی دیا۔ تھیلا اور شلن وہیں دھرا اور لوٹا تھامے میں نسبتاً ایک نیچے جگہ پر اتر گیا۔ وضو کیا۔ دل میں آئی کہ اذان دوں۔ خوب مزے لے کر اذان دی، پھر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ایک عجیب سا سرمدی، ناقابل بیان سا سرور حاصل ہوا۔ صحرا، بیابان، جنگل منگل میں بے سر و سامانی، اجلت و فرصت، تنہائی و ترد کے عالم میں سر جھکانے کا ایک اپنا علیحدہ ہی سواد ہوتا ہے۔ صرف بندہ اور معبود جیسے ایک دوجے آمنے سامنے براہ راست معاملے چھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ فراغت کے بعد میں وہیں سجدہ گاہ میں قبلہ رو بیٹھا اپنے معمول کی کٹمٹ میں مصروف ہو گیا۔ خاص طور ایسے موقع پر میرے ساتھ قباحت یہ ہوتی ہے کہ پہلے ہلکی سی غنودگی در آتی ہے، آنکھیں بھاری ہونے لگتی ہیں، دماغ میں غبار اور دھواں سا اٹھنے لگتا ہے، اور پھر میں وہیں اوندا موندا ڈھہ جاتا ہوں۔ گھر میں ہوں تو کوئی فرد، مسجد میں ہوں تو کوئی نمازی، باقی ادھر ادھر کی مسافت و مہاجرت، گدے سواری اور اونٹ اتاری، ریل گاڑی، جہاز، ٹوٹو ٹم ٹم وغیرہ پر کوئی مسافر، راہگیر، جانور، جن، ہوا، صدا، دھوپ، بھوک وغیرہ مجھے ہلا جلا کر اٹھا جگہ دیتے ہیں۔ یہاں تو میں پچھلی رات کا جگہ ہوا تھا۔ گٹمٹ میں ایسا لڑکا کہ کچھ خبر نہ رہی۔ کشمیر کی ڈل میں ہوں یا بیکانیر کے تھل میں، خوب گھوڑے بیچ کر سویا، اور آپ جانتے ہیں کہ سویا یا مرا برابر ہوتا ہے۔ جب دیدوں کے دروا ہوئے تو دریائے جہلم میں ڈل جھیل کا بہت سا وافر پانی بہہ چکا تھا۔ جاگو موہن پیارے، بہت سو لیے۔ آواز کی سمت گھومتے ہوئے اٹھ کر دیکھا تو ایک رجال سیاہ پوش کشمیری ابا پہنے یوں کھڑا تھا جیسے وقت کے سینے پہ گڑا ہوا امر ہو۔ جھکاواں شانوں پہ تسلیم کی تعلیم سے آراستہ دراز کیسو، کسی اعلیٰ ظرف کی مانند کشادہ پیشانی جس پہ بندگی کی مہر تابہ کی مانند ہو، روشن رمزیدہ آنکھیں، لب مثل دور شہوار، برنگے لالے بدخشاں، یوں احمری گلگوں کے خون کبک کے چھینٹے ہوں۔ یہ تو بعد میں معلوم ہوا کہ اکثر شب زندہ دار بزرگ نیند و غنود سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایک خاص کاجل استعمال کرتے ہیں، جس کے مسلسل استعمال سے آنکھ کے پپوٹے کنارے اور ڈورے سرخ رنگت اختیار کرتے ہیں۔ دیکھنے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ آنکھیں پھوٹی پڑی ہیں۔ ان پہ سے نظریں ہٹائے بغیر میں اٹھ کھڑا ہوا،
ہاتھ کے اشارے سے سلام عرض کیا۔ ابھی تک میری حیرت اور جگہ انجگہ حواس پوری طرح بیدار نہیں ہوئے تھے۔ میں ہونکوں کی مانند آنکھیں پھاڑے منہ کھولے ٹکٹم دیدم بنا ہوا تھا۔ مجھے یوں بدحواس سا دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے میرے پاس آئے۔ خوب سوئے؟ ہاتھ منہ دھو لو، میں نے تمہارے لیے ناشتہ تیار کیا ہے، کہتے ہوئے وہ چٹان کی ایک جانب ہو لیے۔ میں وہیں کھڑا انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ نگاہ مجھے اپنے اوپر سے کیوں کیوں کی آوازیں سنائی دی۔ اوپر دیکھا تو جھاڑوں پر بہت سے سراوک کوے دکھائی دیے، جھکے جھکے بے دم سے جیسے بھنک پیے پڑے ہوں۔ مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلا کر وہ پھر جیسے کسی مراقبے میں اتر گئے ہوں۔ یہاں کمریاں، اندلیب، گونجیں، افن یا چکوے چنڈور ہوں تو ہوں، یہ کالے کلوٹوں، بے ڈبوں، بے سروں کا کیا مقام؟ پہلے کشتی کے گرد بھی یہی جن سے آرو اور اب ادھر بھی یہ بابائے بو موسک۔ نگاہ کا ایک استہزاء سا پھینک کر میں پانی کی ڈاب کی جانب بڑھایا۔ حاجات سے فارغ ہو کر واپس پہنچا تو سیاہ پوش بابا نماز والے چبوترے پہ ناشتہ رکھے میرے انتظار میں تھے۔ سلام کر کے ادب سے پاس بیٹھ گیا۔ ابلے موٹے چاول اور شوربے والی کوئی ترکاری تھی، جو کچھ بھی تھا لذیذ تھا۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ خواجہ وہ جو سچی تسلی اور تسکین و تاب دے، پہناوا وہ جو تن ڈھانپنے کے ساتھ عزت و وقار دے۔ بابا جی میرے ساتھ شامل تھے۔ میں ان کے کھانے کے درویشانہ انداز کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خود تو برائے نام مگر مجھے خوب کھانے کی ترغیب دے رہے تھے۔ کھانے کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں نے دنیا جہاں کی نعمتوں سے پیٹ بھر لیا ہے۔ کہیں بھی ایسا نہیں لگا کہ محض تام چینی کی چنبل زدہ پلیٹ میں 2 مٹھی باسی چاول اور لمبے شوربے والی کسی ترکاری پہ مشتمل طعام، جسے نون مرچ مسالے اور گھی تیل کے تکلف کے علاوہ گرم کرنے سے آزاد سے بھی محفوظ رکھا گیا ہے۔ فارغ ہوئے تو بابا برتن سمیٹ کر فرگل سے ایک خوش رنگ سا سیب بڑھاتے ہوئے بولے، لو کشمیر کی مٹھائی کھاؤ، میں اتنی دیر میں تمہارے لیے قہوہ بنا کر لاتا ہوں۔ میرے کسی جواب سے پہلے ہی وہ اٹھ چکے تھے۔ کیوں کی ہلکی آواز نے مجھے پھر متوجہ کر لیا تھا۔ جھاڑوں پر باہر کا کیڑا بنے سراوک کوے یوں سہمے اور بے جان سے بیٹھے تھے جیسے کسی کے سوگ پر آئے ہوں۔ ان کووں کاگوں سے تو میرا ایک طرح کا اٹوٹ رشتہ ہے۔ میں انہیں اور یہ مجھے اچھی طرح پہچانتے اور سمجھتے ہیں۔ کہیں بھی پہنچوں یہ میرے استقبال و ملاقات کے لیے ضرور پہنچتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ان کا وجود اس خطے میں ہو۔ جس طرح میٹھے یا غلاظت کو مکھی مخروش وغیرہ 7 تہوں میں بھی کھوج لیتے ہیں، بالکل ایسے میں اور کالا کلیسا بھی شاید انہی کالے کرما والوں کے لیے یہی کچھ ہوں۔ بسا اوقات مجھے خود حیرانی ہوتی ہے کہ میں ان کی بولی ٹھولی اور کہاں سے کیوں کر واقف ہوں۔ کتے بلی کی بھوں بھوں اور میاؤں میاؤں کی مانند کوے کی بھی کائیں ہی ہوتی ہے۔ اس کا ہر موقع حال کی ہر کیفیت کا اظہار کائیں کا آہنگ وہی ہوتا ہے، لیکن میری سمجھ میں آتا ہے کہ بظاہر کائیں کے صوت میں اظہار و جذبات کی کیا زبانیں متکلم ہو رہی ہوتی ہیں۔ جیسے کلاسیکی موسیقی کو کبھی بے سمجھ صرف ہا ہو کی گردان ہی گردانتا ہے، جبکہ جاننے سمجھنے والے ان کی پا دھا نی میں چھپی ہوئی سروں کی خوبصورت جگہیں، شکلیں، تانے، مرکیاں، بہلاوے وغیرہ کی نادر ندرتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ایک سرستی کو سمجھ محسوس کر کے سنتے ہیں۔ کہ کووں کی بولی بھاشا میں نے کہیں سیکھی پڑھی نہیں۔ اگر میں پرندوں، جانوروں کی بولیاں سمجھتا جانتا تو سب سے پہلے چکور، مور، بلبل، کوئل کی بولیاں ٹھولیاں سمجھ بوجھ کر ان کے ترنگ و ترانگ، ہجر و فراق اور نغم و نوا کے طرب و کرب سے تو یقیناً کچھ آشنائی حاصل کرتا۔ یہ کتے، کوے اور میری سائیکی شاید ایک ہی رخ پر ہے، اسی لیے میں ان سے اور یہ مجھ سے بہت قریب ہیں۔ کتا چوپایوں کا درویش اور کوا پرندوں کا درویش۔ تام چینی کی کلونسی ہوئی کیتلی میں گرم قہوہ بھر کر لائے تھے۔ قہوہ، کافی اور چائے ہے تو تینوں گرم سکون آور مشروب، مگر مزاجن اور مزے ذائقے میں قطعی ایک دوسرے سے مختلف۔ ان تینوں میں سے محض قہوے کو یہ تشرف حاصل ہے کہ اس کے حصول، تیاری اور مباد باقیات سے لطف اندوز ہونے کے لیے کسی تردد یا تکلف سے واسطہ نہیں پڑتا، جبکہ دیگر مشروبات کی تیاری اور دیگر لازموں کے لیے دودھ، شکر، شہد، نمک، بالائی، مکھن اور حالہ حسب ضرورت و مذاق الائچی، بادیہ، خطائی، سونف، برانڈی، بادام، پستہ، کاجو وغیرہ کا تکلف بھی بڑھتا جاتا ہے۔ قہوہ کشمیری ہو یا قندھاری، مراکشی ہو یا مصری،
عربی ہو یا عمانی، پشاوری ہو یا پوٹوہاری، چینی ہو یا چیچنی، حبشی ہو یا یمنی، ایرانی یا عراقی، سوڈانی یا صومالی، سب قہوے معمولی سی افراط و تفریط کے ساتھ ایک سے ہی ہیں۔ شکر کی ضرورت نہ دودھ کریم کی، اور نہ ہی اس کی تیاری اور استعمال کے لیے کسی مخصوص آلات و ظروف کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ گرما گرم سکون دہ مشروبات میں صرف یہی قہوہ ہی وہ واحد مشروب ہے جو اپنے اصلی فطری ذائقے اور مہک کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جو طبی لحاظ سے بھی بے پناہ افادیت کا حامل ہے۔ بابا نے جو کشمیری قہوہ پلایا، ایسا منفرد اور پرلطف قہوہ پھر ایک بار بڈگام کے ایک درویش کے ہاں پینے کو ملا، یا پھر شری نگر کے ایک عالم دین کے ہاں ایک دعوت شراز میں ایسے ہی پرلطف و نفیس زعفرانی قہوہ چسکنے کا موقع نصیب ہوا تھا۔ میرے تجسس اور قہوے کے شوق کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بتایا یہ مخصوص قہوہ کسی خوش نصیب ہی کو پینا نصیب ہوتا ہے۔ شری نگر کے نواز سپور جدھر دنیا کے سب سے اعلیٰ اور قیمتی زعفران کے کھیت ہیں، وہیں کہیں قریب ہی ایک مخصوص خطے میں نادر قہوہ کی کاشت بھی ہوتی ہے۔ یہاں کے زعفران کی طرح یہ مخصوص زعفرانی قہوہ بھی دنیا میں کہیں اور کاشت نہیں ہوتا۔ یہاں سے یہ چند مخصوص ہاتھوں تک پہنچتا ہے، نہ تو یہ کہیں بیچا جاتا ہے اور نہ ہی کہیں دستیاب ہوتا ہے۔ اسے سونے سے بھی زیادہ قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ اس کی نشاط انگیز زعفرانی مہک اور اس کے سرمدی مزے سے ایک بار جو شاد کام ہو جاتا ہے وہ کبھی بھی اسے فراموش نہیں کر سکتا۔ ایک بار چکھا ہے پھر چکھنے کی ہوس ہے، کہتا ہوا اس کی جستجو میں رہتا ہے، مگر یہ آرزوئے وصل یار کی طرح ہی رہتا ہے۔ المحبت سے 3-4 گھونٹ قہوے کے عنایت کیے تھے۔ قہوے کی کیتلی دیکھ کر پہلے تو یہی خیال گزرا تھا کہ یہ بھی کوئی روایتی عام قسم کی چائے یا قہوہ ہوگا۔ 14 طبق تو تب روشن اور بیدار ہوئے جب ہلکی سی پہلی چسکی لی۔ قہوے کی روایتی تلخی کے ساتھ جس چیز نے میری روح کو مشکبار کر دیا تھا وہ اس کی بھینی بھینی زعفرانی مہک تھی، جس میں قدرتی طور پر شامل روغن نیمو کا ایک ہلکا تیکھا سا ذائقہ اپنا مزہ دے رہا تھا۔ کسی بھی اچھے مشروب میں 3 خصوصیات ہونی چاہیے: رنگ نفیس، سیال ہلکا معتدل، اور ذائقہ خوشگوار، خوشبو مشام جاں کو معطر کرنے والی، جو طبیعت میں تراری بشاشت لائے اور روح کو پرنور کرے۔ قطع نظر قہوے کی یہ تمام خصوصیات صرف اور صرف اللہ کی بے مثال نعمت دودھ میں موجود ہے۔